اب ہم ذرا آیات کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. خلیفہ کا کیا معنی ہے؟ ہمارے ہاں ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ بہت عام ہو گئی ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، اور میں خود اس غلط فہمی میں بڑے عرصے تک مبتلا رہی. لیکن یہ انٹرپریٹیشن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں یا اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. بتایا جا رہا ہے کہ زمین پر اسے ایک زمین کے جانشین کی حیثیت حاصل ہوگی، یعنی زمین کا جانشین ہوگا. زمین کے لیے بنا رہا ہوں اس کو، زمین کا انتظام چلانے کے لیے، زمین پر کام کرنے کے لیے، اور ایک کے بعد ایک آتا چلا جائے گا. خلیفہ کا معنی اقتدار بھی کیا گیا، حالانکہ اصل معنی تو جانشین ہے، ایک کے بعد ایک آنے والا یا زمین کا جانشین. وہ کیوں؟ وہ معنی اسے کیسے مل گیا؟ جو وراثتی بادشاہت رہی، وراثتی نظام حکومت جو رہا، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا خلیفہ، اور اس سے اس کے اندر صاحب اقتدار کی جو ایک سینس تھی وہ آ گئی. لفظی معنی تو ایک کے بعد ایک آنے والا ہی تھا. اچھا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. فرشتوں نے یہ سوال کیوں کیا تھا؟ حمدک ونقدس لک. اس سے عبادت کا کیا مفہوم سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بھی بتایا تھا نا کہ میں اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے والا ہوں. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کہ انسان کی عبادت صرف تسبیح اور تقدیس نہیں ہوگی، بلکہ عبادت سے زیادہ کے کام بھی ہوں گے، یعنی خدمت خلق بھی ایک طرح سے عبادت ہوگی، یا اور بھی جو وہ فرائض بجا لاتا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. ان ناموں سے مراد کیا ہے؟ آبجیکٹس جو دنیا میں ہیں ان کے نام، اور دوسرا جو انسان ہیں جتنے بھی دنیا میں آنے تھے، ذریت آدم، ان کو پیدا کیا گیا اور ان کے نام آدم علیہ السلام کو بتا دیے گئے. ہاؤلائی اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان کنتم صادقین. قالوا سبحانک. آپ دیکھیں پہلے وہ کہتے ہیں نا نسبح بحمدک، یہاں وہ عملی طور پر فوراً کہہ دیتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. ہر فرشتے کا اپنا ایک فیلڈ ہے، اپنا ایک شعبہ ہے، بس وہ اسی کے بارے میں جانتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مخلوق میں سے ہر ایک کا علم اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس کا وہ ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا بس وہی ہے، اس سے زیادہ کوئی خود سے اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس پہ دلیل ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. ہم کسی مخلوق کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہ غیب کا علم رکھتی ہے اور ہم اس کو ہاتھ دکھانے بیٹھ جائیں یا اس سے کل کی خبریں معلوم کرنے بیٹھ جائیں تو یہ درست نہ ہوگا. ایسا ایمان رکھنا جو ہے وہ نقصان دہ ہے. یہ جو آپ ہاروسکوپ پڑھتے رہتے ہیں نا، جو ہارر وہ پھیلاتے ہیں، یہ سب سپرسٹیشنز ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے. کل کا علم صرف اللہ کو ہے. انسان کو کمزور کرتی ہیں یہ چیزیں، اور بلا وجہ کے تفکرات اور غموں اور پریشانیوں میں مبتلا رکھتی ہیں. اب مثلاً اگر اس میں لکھا ہو کہ سفر احتیاط سے کیجیے، ڈرائیونگ محتاط ہو کر کیجیے، اور میرے جیسے شخص جس نے روز ہی گھر سے نکلنا ہو وہ تو بیٹھا رہے گھر پہ ہی کہ باہر نکلوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اچھا جناب، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. وہ کون سی دو برائیاں تھی جس کی وجہ سے ابلیس جو ہے وہ راندہ درگاہ ہوا؟ حسد اور تکبر. انسان سے حسد ہو گیا تھا نا اس کو. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلی دو برائیاں جو وجود میں آئیں یا جن کا ارتکاب ہوا دنیا انسانیت میں، وہ حسد اور تکبر تھیں. کوئی انسان اس وقت تک صحیح معنوں میں عبادت گزار نہیں کہلا سکتا جب تک ان دو برائیوں سے چھٹکارا نہ کر لے. اور سب سے زیادہ مشکل انہی دو برائیوں کو اپنے سے نکالنا ہے، حسد اور تکبر. انسان کو یہ دونوں برائیاں بہت سے خیر سے محروم کر دیتی ہیں. حسد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاش یہ چیز اس سے
چھن جائے اور چھن کر مجھے مل جائے. کسی اچھی چیز کی خواہش کرنا بری بات نہیں ہے. جیسے ہم اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، ہم دعا مانگتے کہ رزق طیب ہمیں عطا کر، یہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہم یہ دعا کر رہے ہیں، یہ تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے چھین لے اور مجھے عطا کر، تو یہ ناپسندیدہ ہے. دوسرے کو دیکھ کر اس کو کچھ کرنے کا خیال آ جاتا ہے، لیکن وہ یہ تمنا نہیں کرتا کہ اس سے چھن جائے. جو ہی آپ نے نیگیٹو اس میں لے آئے اس کو اور یہ دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ اسے برباد کر، تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور اسی طرح تکبر کیا ہے؟ تکبر دیکھ لیجئے کہ تکبر جو ہے یہ باب تفاعل ہے عربی میں، اور تفاعل میں تصنع پایا جاتا ہے. یہ جو چیز ہے نہیں وہ ظاہر کرنا، ٹھیک ہے نا. تکبر میں آپ بڑے بن رہے ہیں، اصل میں ہے کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. کسی بھی چیز میں اگر آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں تو فوراً یاد کیجئے کہ آپ سے بڑا اس میں کون ہو سکتا ہے. مثلاً عمر، کوئی یہ سمجھے کہ میں سب سے بڑا ہوں تو آپ دیکھیں گے اس سے بڑا کوئی نہ کوئی عمر میں ضرور ہوگا. علم، قرآن کہتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. کسی کا علم بھی مکمل نہیں ہوتا، اور نہ کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ مجھ سے بڑا عالم تو کوئی ہے نہیں. یہ بھی علم کا بھی تکبر ہوتا ہے. عبادت، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو عبادت کا ہونے لگے تو سوچیں کہ ہم سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گزار تھے، کہ جو اپنی آدھی آدھی رات نماز میں کھڑے ہو کے گزار دیتے تھے. اسی طرح دولت کا تکبر اگر ہونے لگے تو آپ دیکھیں کہ قارون کے پاس بھی بہت دولت تھی. پھر اسی طرح کوئی بھی چیز، مثلاً کوئی اور چیز سوچ لیں، کوئی اور چیز سوچیں جس کا تکبر عموماً لوگوں کو تھا. حسن، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن کسی کے پاس نہیں تھا، تو وہ تو تکبر میں نہیں مبتلا ہوئے. وہ تو آپ کو معلوم ہے سب کچھ پا کے بھی آخر میں کیا کہتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں، مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا. وہ کسی تکبر میں مبتلا نہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو نیک بھی نہیں سمجھا حسن کی بنا پر. تکبر کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا نقصان تکبر کا، انسان کے آگے بڑھنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں. جب اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو پھر اب اور اس میں بڑائی کہاں سے آئے گی، آگے نہیں بڑھ سکتا. اسی طرح تکبر میں مبتلا شخص حق کو قبول نہیں کر سکتا، حق کی قبولیت سے محروم رہ جاتا ہے. ابلیسی صفت ہے، شیطانی صفت ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ صحیح بات کوئی دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہ کہہ رہا ہے اس لیے یہ بات میں نہیں مان رہی. یہ بھی تکبر ہوتا ہے. تکبر میرے خیال میں حقیقت میں ہے ہی یہ کہ شدید احساس کمتری میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو وہ فوراً کس میں بدل جاتا ہے؟ احساس برتری میں. شیطان کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا، کمپلیکس اس کو ہو گیا تھا اور احساس کمتری ہو گئی تھی کہ میرے سے بڑی چیز جس کو مجھے سجدہ کرنا ہے، اور اس کا ری ایکشن کیا ہوا کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا. تو یہ یاد رکھیے، بہت کام کی بات ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے دراصل وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کو چھپانے کے لیے وہ اس کا سہارا لیتا ہے، ایک مصنوعی بڑے پن کا. اس لیے کہ جو حقیقت میں بڑا ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے، اس کو بڑا بننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اس میں خود بخود عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے. اب ایک وزنی چیز ہے، وزنی چیز، کوئی بھی وزنی چیز تو خود بخود جھک رہی ہوگی. اسی طرح جو کھوکھلا ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر وہ بزور بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے. جتنی بڑائی انسان کے اندر آئے گی، حقیقی بڑائی، اتنی عاجزی، جھکاؤ نیچے ہوتا جائے گا. تکبر سرکشی کو بھی جنم دیتا ہے نا. سرکشی، سرکشی کیا ہوتی؟ حدود کو پار کرنا. ابلیس کو سزا ملی تھی ایک سجدے کے انکار پر، اور اس نے یہ سجدے کا انکار کیا تھا کس سے؟ انسان کے سجدے سے. تو وہ حالانکہ مخلوق تھا، مخلوق کو سجدہ کرنے کے انکار پر اگر اللہ تعالی کی ناراضگی مول لی اس نے، تو جو لوگ خالق کو سجدہ نہیں کرتے، خالق کو سجدہ نہیں کرتے، پھر ان کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے؟ ان کی سزا پھر ہونی چاہیے یا نہیں؟ آخری پارے میں آپ پڑھیں گے کہ جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں ایک بڑی چیز
جس کا بار بار ذکر آتا ہے وہ نماز کا نہ پڑھنا ہے، نماز سے انکار ہے. اور سر نہ جھکانا، زمین پر سر نہ لگانا، یہ بھی تو ایک تکبری کی علامت ہے نا. پھر آدم کو نام وہی کرنے کی بات ہوئی آیت 31 سے 33، تو کیا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، صفاتی نام نہیں ہو سکتے. ہاؤلائے کی ضمیر اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف نہیں جا رہی. نفس اور ضمیر میں کیا فرق ہے؟ جو نفس لوامہ ہے نا، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے، جو انسان کو ملامت کرتا ہے. ضمیر بھی انسان کو ملامت کرتا ہے نا، بس اتنی سی بات. اردو میں اس کو بولتے ہیں ضمیر. یہ ضمیر منفصل اور متصل نہیں ہے. قوت یاداشت بڑھانے کی کوئی دعا بتائیں. یہ جو رب اشرح لی آپ کو پڑھایا گیا نا، یہ اسی مقصد کی اور اسی غرض کی دعا ہے جو پہلے دن سے آپ کو کروائی جا رہی ہے. اور اس دعا میں اثر جب ہوگا جب آپ اسے پورے یقین، شعور اور ارادے اور نیت سے پڑھیں گے. یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے دی تھی. رات ہی کسی سے میری ملاقات ہوئی پشاور میں، اسی دعا پہ بات ہوئی، تو بتا رہی تھی کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہکلاتا تھا. ہکلانا ہوتا ہے نا پراپر بات نہ کر سکنا. تو کہتے کہ ہمیں بہت پریشانی تھی، اور کسی نے ہمیں بتایا کہ ہر روز صبح کے وقت سو کر اٹھتے ہی 7 دفعہ رب اشرح لی پڑھے. تو کہتے چھوٹا تھا ہم نے اس کو یاد کروا دی. اور کہتے ہیں کہ اب آپ کبھی اسے بات کرتے ہوئے سنیں تو بالکل وہ پوری کی پوری ہکلاہٹ چلی گئی ہے. اور یہ واقعی بہت مفید دعا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہکلاتے تھے، اور فرعون کے دربار میں تبلیغ کے لیے جانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی اور موسیٰ علیہ السلام پوری قوت سے بولے. آگے آپ پڑھیں گے کہ کتنی زبردست بات کی تھی. تو آپ سب لوگ اس کو پڑھتے جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.